یہ تھی کہ جو NLP ہوتے ہیں نا وہ آپ کے بلیف جو ہوتا ہے اس میں ڈاؤٹ ڈال دیتے ہیں، وہ ڈاؤٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا بلیف نیا ایک بلیف بنا دیتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا۔ نہیں نہیں، وہ بڑے دو الگ کویشچن ہیں. وہ NLP والے صرف ڈاؤٹ نہیں ڈالتے، وہ ڈاؤٹنگ بلیف اور چیز ہوتی ہے. اس کو یوز کیا جاتا ہے، ایک ٹیکنیک ہے جس کی جو فار ایگزامپل چلو میں پہلے اس کے بلیف پہ اس نے بات کی ہے تو بلیف پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا میں اس کو آپ کو نا بلیف کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو وسوسہ سمجھاؤں گا. وسوسہ کیا چیز ہے؟ ڈاؤٹ۔ ڈاؤٹ. شیطان، میں فرسٹ ایئر میں تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے، تو 91 92 کی بات ہے. اللہ نے بڑی توفیق دی تھی الحمدللہ. نماز ایسے پڑھتا تھا کہ لگتا تھا میں کعبے میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. اس حد تک فوکس تھا اللہ کے کرم سے. میرے میں تو کوئی کمال نہیں تھا، لیکن اللہ نے رحم کیا یہ والا جو مجھے یہ کمال دیا. اچھا اس دوران میں میرے بال گرنا شروع ہو گئے. اب جب میرے بال گرنا شروع ہوئے تو میں اس دن نا مجھے یاد ہے میں سورہ 3 پڑھ رہا تھا، تو میں نے پڑھا والتین والزیتون. اچھا جیسی وہ زیتون پڑھا میں آ کے زیتون پہ رک گیا، میں اس سے آگے گیا ہی نہیں. میں نے کہا یار مجھے میرے بالوں کا علاج مل گیا. میں نے زیتون کا تیل خریدا فٹافٹ جا کے، اور پہلا کام جا کے لگانا شروع کیا. ایک ہفتے میں میرے نہ صرف بال گرنا رک گئے ایک ہفتے میں، بلکہ جو گرے ہوئے تھے وہ واپس آنے لگ گئے. میرے دوست پریشان کہ یہ کیا کیا تو نے، کون سا تیل لگایا؟ میں کہا زیتون. کہتا میں بھی زیتون لگاتا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. رائٹ. میرا ایک بلیف بن گیا کہ زیتون جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں اس میں میرا علاج ہے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حب السودا جسے کہتے ہیں کلونجی، ٹھیک ہے، موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. ٹھیک ہے. کھجور میں بھی، اس طرح شہد میں بھی، مطلب ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ چیزوں کا علاج اللہ نے. اب وہ کیسے ہیں وہ علاج؟ یہاں سے ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب تک ہم قلب سے تصدیق نہیں کرتے وہ علاج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں جی میں اسی کے پاس جاؤں گا، اس کی دوائی سے مجھے فرق پڑتا ہے، دوسرے کی دوائی سے فرق نہیں پڑتا، دوائی وہ بھی وہی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. سو اب وہ جو میرے بلیف میرا بنا، 2 سال تک میں وہ تیل لگاتا رہا، میرے بال نہیں گرے. پھر ایک دن اچانک مجھے یاد آیا، میرا ایک دوست تھا وہ آج کل کینیڈا ہوتا ہے، تو مجھے کہنے لگا یار علی یہ تو نے ابھی بنائی ہوئی ہے، یہ زیتون سے بال گرتے ہوتے رکنے ہوتے ہیں تو اتنے اتنے بال چڑھ کے مریض ہیں سارے زیتون نہ استعمال کر لیں. اتنی کوئی بات ہے. اچھا فار اے سیکنڈ میرے مائنڈ میں ڈاؤٹ آیا کہ یار شاید یہ صحیح تو نہیں کہہ رہا. 93 ٹل ٹوڈے میرے لیے زیتون اب وہ معنی نہیں رکھتا، اب مجھ پہ وہ اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. شیطان بھی یہی کام کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ڈاؤٹ ڈالتا ہے آپ کے اسٹرانگ بلیف کے اوپر اور اس کو ویک کر دیتا ہے. سو NLP کی سائنس میں ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں جسے ہم لمیٹنگ بلیفس جو ہے نا، جن لوگوں کے وہ بلیف جو آپ کو اوپر جانے سے روک رہے ہوں. ٹھیک ہے. کہ یار میرا باپ جو ہے نا وہ PCB کا چیئرمین نہیں ہے اس لیے میں پاکستان ٹیم میں نہیں کھیل سکتا. اب یہ لمیٹنگ بلیف ہے نا. ناؤ ہم کیا کریں گے، ہم آپ کے اس لمیٹنگ بلیف کو وہی وسوسہ ڈالیں گے، وہی ڈاؤٹ ڈالیں گے کسی ایسے بلیف کا جس کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ یار یہ تو بات ہوتی ہے. وہ ایک ٹیکنیک ہے پوری، میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب جب آپ کو شک ہو گیا اس کے اوپر تو آپ اپنے بلیف پہ بھی شک کرنے لگ جاؤ گے نا. ٹھیک ہے. سو وہ صرف یہ NLP کی ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے، یہ NLP کا رول اور جنرک رول نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ یہ ٹیکنیک آپ دیکھو کہ میں نے آپ کو اس طرح بتایا کہ شیطان بھی اسی طرح عمل کر رہا ہے نا. NLP کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ ہمارے دماغوں سے کھیل رہا ہے. اور صرف شیطان نہیں، اس کے چیلے بھی، جو وہ ہمارے دوست عثمان عثمانی صاحب ہیں، وہ جو جادو جنات پہ ساتھ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں رانگ نمبرز، وہ PK والی لائن، رانگ نمبر. وہ جتنے بھی مارکیٹ میں رانگ نمبر بیٹھے پھر وہ چاہے سائیکالوجسٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، یہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. یہ اگر آپ پہلے لاک ڈاؤن میں میری ویڈیوز دیکھو تو آپ کو نظر آئے گی یہ اسٹیٹمنٹ میں نے دی تھی. آج پوری دنیا یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. رائٹ. اس وقت سب ڈرا رہے تھے. اب وہ کیا تھا، وہ بھی ایک فیئر ڈالا جا رہا تھا. فیئر کلز، اٹس ناٹ دی ایکچوئل تھنگ، اٹس دا فیئر. ٹھیک ہے. اور میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ وہ ایک آدمی مجرم تھا کوئی، امریکہ میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، شاید آپ نے سنا ہوا ہو. اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا کے ہم تمہاری پھانسی کی سزا جو ہے نا وہ معاف ہو گئی ہے، تمہیں پھانسی نہیں لٹکایا جائے گا. وہ پھانسی کی سزا ہوئی بھی تھی. تو ہم تمہیں دنیا کے جو سب سے زہریلا ناگ ہے نا اس سے ڈسوائیں گے.
اگر تم بچ گئے تو بچ گئے تمہاری قسمت. اس نے کہا یار ناگ سے ڈسوائیں گے, میں کیسے بچ سکتا ہوں. اگلے دن صبح انہوں نے اس کو روز یہ کہنا تقریباً 10-12 دن اس کو یہ کہا انہوں نے. جس دن اگر اس کی وہ باری تھی اس کام کی, اس دن اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور اس کے ہاتھ پہ 2 سوئیاں چبائی گئیں. ناگ نہیں ڈسا گیا, سوئیاں چبائیں کہ ایسے فیل ہو کہ ناگ نے کاٹ لیا ہے. اور اس کے منہ سے باقاعدہ جھاگ بھی آئی اور وہ مر بھی گیا. یہ کہاں سے کیسے ہوا؟ ہمارا مائنڈ بہت پاورفل چیز ہے. اس کو جو سمجھ جائے نا, اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ کے بارے میں, مائنڈ از لائک اے وائلڈ ہارس, اف یو ڈونٹ رائڈ اٹ اٹ ول رائڈ یو. ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہے, اگر آپ نے اس پہ قابو نہ کیا یہ آپ پہ قابو کر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ پلاسٹک ہے, الاسٹک ہے, یہ ایک مسل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر شیپ میں چلا جاتا ہے, اس لیے اس کو سمجھو. ٹھیک ہے, سو بلیفس کے اوپر جو بات تھی وہ یہ والی تھی.